اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔ آج قائد اعظم محمد علی جناح کے 146ویں یوم پیدائش پر پاکستان ہر طرح کے ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑا ہے۔ سیاسی طور پر اس لیے کہ 2/3 اکثریت سے حالیہ 2 الیکشنز جیتنے والی پارٹی حکومت سے باہر، جبکہ باقی سارے حکومت میں ہیں۔ اقتصادی طور پر اس لیے کہ آج 25 دسمبر کو پاکستان کے فارن ریزروز 6.1 بلین رہ گئے ہیں، جن میں سے 6 بلین عرب ممالک اور چین کے وہ پیسے ہیں جو صرف رول اوور کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ مہنگائی کی سرکاری شرح اس وقت 25% سے زائد ہے۔ پاکستان کی ساری انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں۔ فارن ریمیٹنسز تاریخ کی کم ترین سطح پر ہیں۔ روزگار کے سارے سورس بند ہیں۔ بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ پوری آب و تاب سے جاری ہے اور فی الحال امید کی کوئی کرن بھی نہیں۔ معاشرتی طور پر پورا ملک ایک ہیجان کی حالت میں ہے۔ اس ملک کی سیاست تو ماضی میں بہت دفعہ کپ کپائی، لیکن اس ملک کی فوج ہمیشہ سٹیبلٹی کی ضامن رہی۔ لیکن بدقسمتی سے اب تو ایسا لگتا ہے کہ معاشرے کے کرپٹ ترین سیاستدانوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے کی پرسیپشن پر خود اس فوج پر ایک سوالیہ نشان بن چکا۔ اور اگر کوئی امید کی کرن اس لیے پیدا ہوئی تھی کہ شاید نئی قیادت ڈیمیج کنٹرول کرنے میں انٹرسٹ لے گی، خاکم بدہن ایسا لگ رہا ہے کہ اس تاریخی غلطی کو درست کرنے کی کسی کو کوئی جلدی نہیں۔ سیکیورٹی کی بات کریں تو جس لمبی امید پر 20 سال تک افغان جہاد کو سپورٹ کیا گیا، وہ ملٹری پالیسی بھی گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ صرف حالیہ دنوں میں ہی KPK اور بلوچستان میں دہشت گرد پوری طاقت سے واپس آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور پرسیپشن یہ بھی ہے کہ یہ ساری بدامنی اس امریکی ڈیزائن کا حصہ ہے جس کا مقصد پاکستان کی زمین کو القاعدہ، ISIS یا کسی بھی نام کو استعمال کر کے ایک دفعہ پھر افغانستان کی ایک نئی جنگ میں دھکیلنا ہے۔ لیکن اب کی بار عوام اس جنگ میں جانے پر بالکل بھی تیار نہیں۔ یہ بات سوات اور لکی مروت میں لاکھوں لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر رجسٹر کروا دی ہے۔ اور ان سب سے زیادہ خطرناک خاکم بدہن یہ پرسیپشن کہ اس ملک کا اکنامک، پولیٹیکل اور سوشل ڈیفالٹ اور بریک ڈاؤن شاید انجینئر کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بات دنیا کا بے وقوف سے بے وقوف شخص بھی بتا سکتا ہے کہ جمہوریت میں ڈیڈ لاک چاہے جتنا بھی گہرا اور خطرناک ہو جائے، عوام کے پاس جانا، الیکشنز کرانا اس کا فوری حل ہوتا ہے۔ اس کی مثال اسرائیل سے لیں، جہاں پچھلے 4 سال میں 5 قومی الیکشنز کروائے گئے، جبکہ پاکستان میں شاید الیکشنز اس لیے نہیں کروائے جا رہے کہ کہیں عمران خان 2/3 میجارٹی لے کر نہ آ جائے۔ آج پرسیپشن یہ بھی ہے کہ عمران خان سے کرپٹ سیاستدان اور ان کی نسلوں کے فیوچر کو اور شاید اسٹیبلشمنٹ کے 75 سالہ من مانی کے دور کو اور امریکی مفادات کو سخت ترین خطرات لاحق ہیں۔ اس لیے ورسٹ کم ورسٹ ہو جائے، جو ہوتا ہے ہو جائے، الیکشنز اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک عمران خان سیاست سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم یہاں تک پہنچے کیسے؟ تو 13 پارٹی اتحاد کو اسٹیبلشمنٹ سے NRO اور حکومت چاہیے تھی، اور امریکہ کو افغانستان اور چین کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان تک ایکسیس۔ اور پرسیپشن یہ ہے کہ اپنی ٹھیکیداری قائم رکھنے کے لیے دونوں کو، کرپٹ ترین سیاستدانوں کو حکومت اور امریکہ کو ایکسیس دینے کی حامی بھری گئی۔ اور یہ سارا کام اس لیے آسان تر لگ رہا تھا کہ اس سارے ارینجمنٹ کی واحد رکاوٹ عمران خان سسٹم کی نظر میں اپنی عوامی مقبولیت کھو چکا تھا۔ لیکن پھر ایک انہونی ہوئی۔ 9 اپریل کو جب عمران خان نے وزیر اعظم ہاؤس چھوڑا تو عوام بجماعت عمران خان کے ساتھ ایسی کھڑی ہو گئی جس نے خود عمران خان کو حیران کر دیا۔ تو اب ان حکمرانوں اور امریکہ کی راہ میں عمران خان اور پاکستانی عوام آ کر کھڑے ہو گئے، اور آج ہم ایک ڈیڈ لاک پر کھڑے ہیں۔ پورا نظام، وفاقی حکومت، اس کی ایجنسیاں، اسٹیبلشمنٹ، اعلیٰ اور نچلی عدلیہ، میڈیا ہاؤسز، بہت بڑے بڑے نام والے بونے صحافی، اور وہ سارے صحافی جن کی روزی روٹی کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے سمجھی جاتی تھی، وہ جماعتیں جو وردی کے پیچھے دہشت گردی تسبیح کی طرح پڑتی تھی، وہ سارے کے سارے آج اس امریکی ایئر بیلون میں دم سادے بیٹھے ہیں، اور عوام سڑک اور سوشل میڈیا پر دھن دھناتی پھر رہی ہے۔ آج الیکشنز کو چھوڑیں، اس سسٹم کے گماشتے عوام کے اندر بازار یا گلیوں میں صرف جانے کا بھی سوچ نہیں سکتے،
اور اگر آج پاکستان کی ایلیٹ اور پاکستان کے عوام میں کوئی کمپیریزن بنتا ہے تو شاید وہی ہوگا جو 1940 کی دہائی کی ایلیٹ اور عوام میں تھا، جب اس وقت کے پاکستانی پنجاب میں طاقت انگریز فوج اور اس دور کی یونینسٹ رولنگ پارٹی اور اس زمانے کے انگریز کنٹرول میڈیا کے پاس تھی، اور عوام قائد اعظم اور مسلم لیگ کے ساتھ۔ آج 75 سال کے بعد ایک دفعہ پھر ایک طرف انگریز فوج اور آج کے دور کی یونینسٹ پارٹیاں ہیں، اور دوسری طرف عمران اور عوام۔ پاکستان تب بھی آزاد ہوا تھا اور پاکستان آج بھی آزاد ہوگا انشاءاللہ۔ اگر سوویت یونین عوام کے سامنے نہیں ٹھہر سکا، اگر مشرقی یورپ اور مشرقی جرمنی عوام کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکے، اگر اورنج ریولوشن نے یوکرین کے صدر کو بھگا دیا تھا، اگر ایوب خان کو جانا پڑا، اگر مشرف کا جانا ٹھہر گیا تھا، تو پاکستانی عوام کے سمندر کے سامنے کون کھڑا ہوگا؟ اور پھر آپ کی نیوٹرلٹی کو کون مانے گا؟ اس کے بعد جو اس ملک کی عدالتیں کر رہی ہیں، ارشد شریف کے ساتھ جو ہوا، باقی صحافیوں کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اور یہ بات کیا راز ہے کہ یہ حکومت اس پرفارمنس اور ان کنڈیشنز میں 4 گھنٹے بھی اپنے طور پہ کھڑی نہیں رہ سکتی، کجا یہ کہ جب عمران خان لانگ مارچ لے کر راولپنڈی پہنچے تو ملک کا وزیر اعظم ترکی چلا جائے۔ شاید طاقتور حلقوں کو یہ کٹ پتلی وزیر اعظم پیغام دے رہا تھا کہ تمہاری حکومت ہے، تم ہی سنبھالو، ہم چلے دورے پر۔ ایک اور چیز جو پہلی دفعہ دیکھی جا رہی ہے کہ حکومت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کرنا چاہ رہی ہے۔ پوری دنیا میں ہمیشہ اپوزیشنز ڈیڈ باڈیز کی تلاش میں رہتی ہیں، لیکن یوں لگتا ہے کہ حکومت وقت ڈیڈ باڈیز گروا کر عمران خان کو ریاست کے خلاف بغاوت پر ڈسکوالیفائی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن پچھلے 8 ماہ میں حکومت عمران خان کو ٹریپ نہیں کر سکی، اور عمران خان ہر طرح کی انسٹیگیشنز کو سائیڈ پر رکھ کر ہر لانگ مارچ میں بہت سارے پریشرز کے باوجود لاکھوں لوگوں کو لے کر واپس چلا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ اس سارے سائیکل آف اسٹوپڈیٹی کا سب سے بڑا نقصان کس کو ہوگا، تو شاید سب سے بڑا نقصان آرمی اور عوام کے درمیان اس دوری اور فاصلے کا ہے جو پیدا ہو چکا، اور اگر یہ رشتہ نفرت میں بدل گیا تو اس سے بڑا نقصان تو ممکن ہی نہیں، کیونکہ پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے جہاں دشمن ہمسایہ ملک کے علاوہ ورلڈ پاورز کا انٹرسٹ پاکستان میں اور اس ریجن میں ہمیشہ رہے گا، اور اس پر یہ کہ پاکستان آرمی ایک والنٹیئر آرمی ہے جہاں لوگ اپنی مرضی سے فوج میں آتے ہیں۔ مطلب اگر فوج اور عوام کا رشتہ نفرت کا بن جائے تو آرمی میں ٹیلنٹ کہاں سے آئے گا؟ محافظ سے عوام کا نفرت کا رشتہ، کیا کسی کو یہ ایکویشن سمجھ آ رہی ہے؟ پھر عام آدمی کی سمجھ اور ووٹ کی توہین کی یہ پرسیپشن بھی کوئی نئی ہے نہیں۔ آرمی کو یہ سمجھنا ہے کہ جنرل ایوب نے جب بنیادی جمہوریت کے نام پر 80,000 نمائندے منتخب کروائے تھے، جنہوں نے بعد میں محترمہ فاطمہ جناح کے مقابلے میں ایوب خان کو صدر منتخب کیا، وہاں سے لے کر آج تک، آج کی 2022 کی پرسیپشن تک، آرمی الیکشنز اس لیے نہیں کروانا چاہتی کہ عوام کی مرضی کا حکمران نہ آئے۔ یہ پرسیپشن بہت خطرناک ہے۔ اور پھر آرمی عوام کے مقابلے میں امریکی انٹرسٹ اور انصاف کے مقابلے میں کرپٹ مافیا کی پرسیپشن کیسے افورڈ کرے گی؟ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جنرل مشرف کے دور کے آخر میں اسی آرمی کے لیے یونیفارم میں اور ملٹری گاڑی میں یونٹ سے باہر جانا منع کرنا پڑا تھا۔ اس لیے پاکستان آرمی کو ہر صورت قوم کا ٹرسٹ جیتنا ہے، اور اس کا سب سے چھوٹا شارٹ کٹ الیکشن سے۔ اور سب سے بڑی سیکھنے کی چیز یہ ہے کہ دنیا کے 5ویں سب سے بڑے ملک میں 60% آبادی کا نوجوان ہونا ایک نعمت عظمیٰ سے کم نہیں، اور پھر اس پر ایک ایسے لیڈر کا ہونا جو ساری آبادی بالخصوص اس نوجوان طبقے کا فیورٹ لیڈر ہو، کسی بھی ملک کے لیے ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، اور اس ایڈوانٹیج کو ڈس ایڈوانٹیج بنانے پر اپنی ساری توانائیاں ضائع کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ ویسے بھی 8 ماہ کی شدید ترین کوششوں کے بعد اگر یہ سیکھ ہی لیا جائے تو بہتر ہوگا کہ آج کے سوشل میڈیا کے اس دور میں مینجمنٹ نہیں ہو سکتی، رد عمل آ سکتا ہے، اور ان حرکات سے ریاست کی عزت سویٹر کے دھاگے کی طرح ادھڑتی جا رہی ہے۔ اگر نوشتہ دیوار نہ پڑھا جائے تو نوشتہ دیوار سے گزرنا پڑ جاتا ہے، اور اللہ نہ کرے اس لکھے ہوئے نوشتہ دیوار سے اس ملک کے اداروں کو گزرنا پڑے، اور اس کو اوائڈ کرنے کی واحد صورت صرف اور صرف فری اینڈ فیئر الیکشنز ہیں، کیونکہ جس دن عوام نے فیصلہ کر لیا کہ انف از انف، اس دن بہت سارے تخت گریں گے اور بہت سارے
تاج اچھالے جائیں گے، اور وہ کوئی اچھا دن نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان آرمی کو ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رکھے اور ارباب اختیار کو عقل سلیم سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔